پاکستان مسلم لیگ کے قائد چودھری شجاعت حسین اور مرکزی سیکرٹری جنرل مشاہد حسین سید نے عید کے فوراً بعد سیلاب سے متاثرہ علاقوں اور کیمپوں کے دوروں کے حوالے سے سندھ کا 3 روزہ دورہ کیا۔ اگلے روز چودھری شجاعت حسین، مرکزی سیکرٹری جنرل مشاہد حسین سید، سینئر نائب صدر علیم عادل شیخ، صوبائی جنرل سیکرٹری حلیم عادل شیخ و دیگر صوبائی اور ضلعی رہنماؤں کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ ضلع ٹھٹہ کے دورے کے لیے روانہ ہوئے۔ ٹھٹہ پہنچنے پر مسلم لیگ کے رہنماؤں، رکن قومی اسمبلی و مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری اعجاز شاہ شرازی و دیگر عہدیداران نے پارٹی قائدین کا استقبال کیا، جس کے بعد چودھری شجاعت حسین نے متاثرہ علاقوں اور متاثرہ کیمپوں کا دورہ کیا اور متاثرین میں امداد تقسیم کی۔ متاثرہ علاقوں اور کیمپوں کے دورے کے بعد چودھری شجاعت حسین دیگر قائدین کے ہمراہ ٹھٹہ پریس کلب پہنچے اور پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر مرکزی سیکرٹری جنرل مشاہد حسین سید، مرکزی سینئر نائب صدر علیم عادل شیخ، سندھ کے جنرل سیکرٹری حلیم عادل شیخ، رکن قومی اسمبلی و مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری اعجاز شاہ شرازی، مرکزی رہنما اعجاز شاہ شرازی و دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ آج ہم دن جو بیٹھے دیکھنے کے لیے، وہ دیکھنے کے بعد آدمی کو احساس ہوتا ہے اور دل کرتا ہے کہ جو کچھ ہماری جیب میں ہے وہ ہم نکال کے باہر ان کو دے دیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ دیکھ بھی رہے ہیں حکمران اور پھر ان کے سامنے رکھتے ہوئے وہ پیسہ کھا رہے ہیں جو کبھی بھی انہیں ہضم نہیں ہو سکتا۔ جتنا مرضی سیمنا پی لیں، جو مرضی سوڈا پی لیں، وہ کبھی پیسہ ہضم نہیں ہوگا۔ جو یہ غریبوں کا، یہ سلادتگان کا جو پیسہ کھانے والے جو لوگ ہیں، ان کو کبھی پیسہ ہضم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خدارہ یہ کام بند کریں اور اس کو سیاست کی نظر نہ کریں۔ اب آپ نے دیکھا لسٹ جو آئی ہے، جو ایس ڈی سی او نے جو لسٹ چھاپی ہے، شیخ پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، جو بھی نام ہے، انہوں نے 8 آدمی کا نام لکھے ہیں۔ نامے کا نام لکھ دیتے تو اپنا ہمارے ایم این اے کا تو اس میں فرق کیا پڑتا تھا، لیکن وہ بھی اتنے ظرف نہیں ان میں بات نہ مانتے۔ ان کے علاقے میں بے شک نہ کچھ بھیجے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے اور عوام کرنے والی ہے، ہم سارے کرنے والے ہیں۔ ہم وہاں پر جو بھی ہم کر سکیں انشاءاللہ وہاں پر کریں گے، چاہے جتنا مرضی جو ظلم کر لیجیے۔ ظلم اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ اس علاقے کو اس لیے اگنور کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ایم این اے ہے وہ ان کے مخالف ہے۔ باقی کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے آفت زدہ علاقہ ڈکلیئر کیا ہے، لیکن ٹھٹہ کو محض اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہاں پر یہ رہتے ہیں، ان کا یہ علاقہ ہے، اس کو اس لیے نہیں کر رہے۔ گزارا آج کی یہ ہماری یہ درخواست ہے ان سے، ہم اس کو سیاست نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہماری درخواست ہے کہ اس کو بھی آفت زدہ ایریا ڈکلیئر کیا جائے، تاکہ وہ نہ صحیح، حکومت نہ صحیح، لیکن اس کو سننے کے بعد دوسرے ممالک کے جو این جی اوز ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں، وہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ ٹھٹہ سے واپسی کے فوراً بعد چودھری شجاعت حسین کنگری ہاؤس پہنچے، جہاں پر چودھری شجاعت حسین نے مرکزی سیکرٹری جنرل مشاہد حسین سید، مرکزی سینئر نائب صدر علیم عادل شیخ، صوبائی جنرل سیکرٹری حلیم عادل شیخ و دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پیر صاحب پگارہ سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات سیاسی نقطہ نظر سے بلا شبہ تاریخی ملاقات تھی، جس کے آئندہ کی ملکی سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس ملاقات میں پیر صاحب پگارہ اور چودھری شجاعت حسین نے دونوں جماعتوں کے انضمام کا مشترکہ اعلان کیا۔ چودھری شجاعت حسین نے پیر صاحب پگارہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پیر صاحب پگارہ نہ صرف بزرگ مسلم لیگی ہیں بلکہ یہ ہمارے لیڈر اور رہنما ہیں۔ ہم نے ہر چیز جو بھی ہمارے پاس ہے، جو بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں۔ بعد ازاں چودھری شجاعت حسین متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کی تعزیت کے لیے 90 گئے، جہاں انہوں نے متحدہ کی رابطہ کمیٹی کے ارکان ڈاکٹر فاروق ستار، بابر غوری، حیدر عباس رضوی، نسرین جلیل اور سیف یار خان سے تعزیت کی اور مرحوم کی مغفرت بلند درجات، جبکہ مرحوم کے اہل خانہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین اور کارکنان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی، جس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ رحمت میں جگہ دے، آمین۔ اور خاص طور پہ قائد تحریک جناب الطاف حسین صاحب کو صبر دے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کی قربانی جو ہے ضائع نہیں جائے گی، اور یہ ہماری جو ان کی جو تاریخ ہے اس میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے دکھ کو بانٹنے کے لیے یہاں 90 تشریف لائے، اور انہوں نے محترم ڈاکٹر عمران فاروق شہید کی المناک شہادت
کے حوالے سے قائد تحریک الطاف بھائی کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کے ساتھ، ان کی بیوہ شمائلہ عمران کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کیا، اظہار ہمدردی بھی کیا اور اظہار یکجہتی بھی کیا۔ اس کے بعد چودھری شجاعت حسین مسلم لیگی رہنما غلام رسول انر کے بیٹے کی وفات پر تعزیت کے لیے ان کی رہائش گاہ گئے، جہاں انہوں نے غلام رسول انر سے اظہار تعزیت کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ فنکشنل کے رہنما عبدالرزاق تہیم کی وفات پر تعزیت کے لیے ان کی رہائش گاہ پر گئے اور ان کے صاحبزادوں سے اظہار تعزیت کے بعد مرحوم کی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اپنے دورے کے اختتام پر چودھری شجاعت حسین کراچی پریس کلب کی دعوت پر میٹ دی پریس کے لیے کراچی پریس کلب پہنچے، جہاں کراچی پریس کلب کے صدر امتیاز خان فرحان و دیگر سینئر صحافیوں نے ان کا استقبال کیا۔ پریس کلب کی جانب سے چودھری شجاعت حسین اور مشاہد حسین سید کو اجرک کا تحفہ پیش کیا گیا۔ امتیاز فرحان نے ابتدائی کلمات پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایک وردی والا رخصت ہوا، لیکن جو چودھری شجاعت صاحب کی سربراہی میں مسلم لیگ قائم ہے، یہ سارے کے سارے وہ چہرے ہیں جو ہم پرانے وقتوں میں اس وقت سے دیکھتے آئے ہیں۔ بڑے بڑے پولیٹیشنز نے بھی، جن میں نواز شریف صاحب بھی موجود ہیں، جس میں بہت ساری سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں، جو ان کی کیلکولیشن کو خراب کیا انہوں نے کہ آج پاکستان مسلم لیگ کسی نہ کسی ایک طاقت کی حیثیت سے ایک آپس میں ایک کانٹیکٹ کے ساتھ موجود ہے، ایک فورس کے ساتھ موجود ہے، چاہے وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو یا پختونخوا ہو۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایک پاکستان مسلم لیگ ایک بہترین اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی۔ ہمارے سیکریٹری خانزادہ صاحب نے جو کہا تو چودھری شجاعت صاحب یقیناً آپ سے بات کریں گے، لیکن مشاہد حسین سید جو ماشاءاللہ الفاظ کے بھی جادوگر ہیں، حکمت عملی کی بھی جادوگر ہیں، وہ ان کی نمائندگی تحریر کے تو ہیں بالکل۔ میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ سندھ کارڈ کا جہاں تک ذکر کیا تو یہ سندھ کارڈ کا جیسے انہوں نے کہا کہ اب ختم ہو چکا ہے، تو یہ بالکل اب اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ یہ کارڈ جو تاش کے کارڈ کے پتے جیسے ہوتے ہیں، اب اس کی حیثیت بن چکی ہے، اور اس کارڈ کے پتوں کا جو ترک کا پتا ہوتا ہے، اب وہ پتہ نہیں ترک کا پتا بھی ہوتا ہے، وہ اس وقت ترک کا پتا پیر بگاڑا صاحب کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے دیکھیں جس طریقے سے اس کو پھینکیں گے تو ان شاء اللہ سب کی بات ہوگی۔ غوث علی شاہ صاحب ساتھ والے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، ان کے لیے سیٹ بھی نہیں تھی، کہ جو انہوں نے بعد میں کہا کہ کاش میرے لیے ایک جہاز میں سیٹ ہوتی جس میں مجھے بھی بٹھا کے لے جاتے، میں ساتھ والے کمرے میں سویا ہوا تھا، اور شہباز شریف صاحب یہاں یہ کراچی جیل سے جا کے گاڑی میں بیٹھ کے گئے اور رات کے اندھیرے میں چلے گئے، ہمیں چھوڑ کے وہ گئے تھے، ہم نے نہیں چھوڑا تھا۔ میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے مشاہد حسین سید نے کہا کہ پیر صاحب نے میں دیکھا کہ بڑے جوش جذبے سے انہوں نے ویلکم کیا چودھری شجاعت صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ جی 1973 میں آپ کے والد صاحب چودھری ظہور اللہ صاحب میرے پاس آئے تھے میرے گاؤں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ باہر نکلیں، آپ کی ضرورت ہے، مشکل وقت ہے ملک کے لیے، اور پھر ہم نے آگے آیا اور UDF بنا، سارا کچھ ہوا۔ تو انہوں نے کہا پیر صاحب نے، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، کہ اب 37 سالوں کے بعد ان کے صاحبزادے ان کے فرزند چودھری شجاعت صاحب آئے ہیں اور وہ بھی اسی نیت سے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور چودھری شجاعت صاحب نے بڑے واضح طور پر کہا کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی سرپرستی کریں، آپ ہمارے لیڈر بنیں، آپ ہمیں رہنمائی کریں، اور عہدوں کا ایشو نہیں ہے۔ مشرف صاحب سے ہماری لڑائی اس ایشو پر ہوئی تھی، شجاعت صاحب کی، ایک جوڈیشری اور ایک میڈیا کے اوپر، کہ یہ پنگا نہ لیں، یہ پنگا کبھی کامیاب نہیں ہوگا اور آپ اس سے گر جائیں گے۔ ریکارڈ کی بات ہے، 24 مارچ 2007 شجاعت صاحب میں نے ان کو کہا تھا کیمپ آفس میں جا کے، تو ہمارا بڑا واضح موقف ہے۔ اور مزے کی بات ہے، حکمران جماعت سندھ کارڈ استعمال کرتی تھی، ہم نے کوئی کارڈز میں یقین نہیں رکھتے، کوئی پختون کارڈ، سرائکی کارڈ، سندھ کارڈ، ہم کہتے ہیں our only card is the card which belongs to the people of Pakistan۔ برمنگھم گئے صدر صاحب، ان کو وہاں جوتے پڑے، ادھر ان کے چیف منسٹر اور منسٹر آئے تو یہاں جوتے پڑے تھٹا میں ان کو، جب لینڈ کیا اس کالونی میں، تو ان کو کیونکہ ان کی کارکردگی نہیں لوگوں کو معلوم ہے۔ تو اس حوالے سے ہم سیاست میں ایک نیا راستہ دینا چاہتے ہیں، ایک نئی روش پیدا کرنے چاہتے ہیں، انتقام کی سیاست چھوڑیں آپ اور سب مل جل کے چلیں، اور اس لیے سب کو دعوت دی۔ اور آج ہماری MQM سے بھی بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے اس سلسلے میں۔ 21ویں صدی انشاءاللہ ایشیا کی صدی ہوگی، اور ایشیا کی صدی میں سب سے اہم کلیدی کردار ہمارا بہترین دوست، ہمارا ہمسایہ، ہمارا درینا یار چین ہے۔